السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ میں طلاق کے بارے میں آیا ہے۔ کیا ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں؟ اگر طلاق الگ الگ ٹائم میں دی جائے تو درمیانی گیپ کتنا ہونا چاہیے؟ پلیز گائیڈ کر دیں۔ طلاق کے بارے میں ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں طلاق دینے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو، اپنی وائف کو طلاق دینا چاہتا ہے تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دے جو طہر کی حالت ہو۔ طہر کسے کہتے ہیں کہ مینسز نہ ہوں، پاکی کے ایام ہوں، مینسز کے علاوہ کے جو دن ہیں انہیں طہر کہا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں طلاق دینی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں میں، یعنی مینسز کے بعد جو دن شروع ہو رہے ہیں، ان میں اس مرد نے عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں، یعنی میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں اور طہر کی حالت ہو، اور صرف ایک طلاق دے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم 3 دفعہ نہیں کہیں گے یا 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو طلاق ہی نہیں ہوگی۔ یہ غلط کنسپٹ ہے۔ طلاق ایک دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور ایک ہی طلاق ایک وقت میں دینی چاہیے۔ یہ 3 چانس ہیں جو پوری زندگی کے لیے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی اختلاف ہوا تو آپ ایک دفعہ طلاق دے دیں۔ اس کے بعد شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ عدت کے دوران، یعنی ایسی عورت جو حاملہ نہیں ہے اور اس کو طلاق ہو چکی ہے تو وہ 3 مینسز اس کی عدت ہے۔ اس دوران ایک طلاق دی شوہر نے، 3 مینسز ابھی وہ اسی گھر میں رہے گی۔ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہی زبان سے طلاق کا لفظ نکلتا ہے تو اس مرد کی بیوی اس کے گھر کو چھوڑ کے، اس کے بچوں کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اور اپنے والدین کے گھر پہنچ جاتی ہے کہ بس میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو اس کے بعد عدت کے دوران عورت نے خاوند کے گھر ہی رہنا ہے، اور اس دوران خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان و نفقہ کا خیال رکھے گا، خرچہ بھی دے گا اور گھر میں بھی رہائش بھی دے گا۔ تو ایک طلاق دینی ہے اور اس کے بعد بیوی نے اسی گھر میں رہنا ہے، اور خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خرچے کا بھی، اور اگر اس کی اولاد ہے تو اس کا خرچہ ڈیفینیٹلی وہ بھی دینا ہے، اور عورت کو رہائش بھی دے گا، اس کو باہر نہیں نکال سکتا اور نہ ہی عورت جائے گی۔ اب 3 مہینے کا ٹائم ہے، یعنی 3 مینسز، تو اس دوران میاں بیوی آپس میں صلح کر سکتے ہیں، اور جب گھر میں رہے گی تو صلح ہونے کے چانس ہے۔ کوئی ادا پسند آ گئی، کوئی اچھے تعلقات بن گئے، غلط فہمی تھی دور ہو گئی تو صلح ہونے کے چانس ہیں۔ تو یہ ٹائم ہے عدت کا، 3 مینسز، 3 مہینے، اس میں صلح کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹائم گزر گیا، ایک طلاق دی، تو اس کے بعد عورت اپنے گھر چلی جائے گی۔ میاں بیوی کے درمیان اب وہ طلاق نافذ ہو چکی ہے، عدت کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ ابھی ایک طلاق ہوئی ہے اور شریعت نے کتنی طلاقیں رکھی ہیں؟ 3 طلاقیں۔ تو اگر پھر ان کا ارادہ بن جاتا ہے کہ ہم آپس میں صلح کر لیں، تو اب 3 مہینے کا عرصہ عدت گزر چکی ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ اب نئے نکاح کے ساتھ، بغیر کوئی حلالہ وغیرہ، نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ سے نکاح ہوگا، اور نئے سرے سے حق مہر اور تمام وہی چیزیں گواہوں کی موجودگی میں، تو دوبارہ سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے اور کتنی آسانی ہے اس میں۔ اب ان کا دوبارہ سے نکاح ہو گیا، ابھی ان کے پاس 2 اختیار باقی ہیں، یعنی ایک طلاق تو انہوں نے استعمال کر لی، 2 چانس باقی ہیں، اور اگر انہوں نے 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تھا تو تب بھی ایک طلاق ہو چکی ہے، 2 اختیار باقی ہیں۔ پھر کبھی اختلاف ہوتا ہے تو پھر وہ شخص دوبارہ طلاق کہتا ہے تو اس وقت بھی اسے ایک ہی طلاق کہنی چاہیے۔ اب جب اس نے دوسری دفعہ کہی تو یہ 2 طلاقیں ہوگی۔ 2 طلاق کے بعد پھر بھی اگر عورت حاملہ نہیں ہے، کیونکہ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، تو اگر حاملہ نہیں ہے
اور مینسز اس کو آ رہے ہیں تو پھر اس کی 3 مہینے تک عدت ہے دوسری طلاق کے بعد بھی، اور اس دوران آپس میں میاں بیوی صلح کر سکتے ہیں، اور اگر صلح نہیں ہوئی 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا دوسری طلاق کے بعد تو دوبارہ سے نکاح بھی کر سکتے ہیں اگر وہ راضی ہونا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے طلاق کا۔ 2 دفعہ اگر اس طرح سے ہو گیا زندگی میں، پھر کبھی موقع بن گیا، یعنی انہوں نے نکاح کر لیا یا پھر رجوع کر لیا، راضی نامہ کر لیا، تو پھر کبھی لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا تو مرد نے طلاق کہہ دی۔ تو اب یہ طلاق کون سی تھی؟ تیسری طلاق تھی۔ اس کے بعد اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کے بعد میاں بیوی آپس میں دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے اور صلح بھی نہیں کر سکتے۔ پھر عورت کہیں اور نکاح کرے گی، اس مرد کے ساتھ دوبارہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ صورت ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح کیا، وہ خاوند خدا نخواستہ فوت ہو گیا، یا اس کی اس کے ساتھ نہ بنی اور اپنی مرضی سے اس نے طلاق دے دی، تو اب اس اگلے خاوند سے بھی طلاق ہو چکی ہے، تو یہ آپس میں پہلا خاوند نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری طلاق کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی دفعہ استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جب آپ کے دور میں ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کر رہے ہو اور کتاب اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ تو یہ طریقہ، یعنی 3 طلاقوں کو ایک ہی دفعہ کہہ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ ایسا کہنا درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں 3 طلاقیں دیتا ہوں تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ تو اگر ایک ہی مجلس میں کہا ہے تو اس میں پھر علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، یا یہ کہا کہ میں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ اس بارے میں دلائل ملتے ہیں۔ تو بہرحال طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اور آپ کا سوال کیا تھا کہ اگر طلاق الگ الگ ٹائم میں دی ہے تو درمیان میں گیپ کتنا ہونا چاہیے؟ تو گیپ عدت کا ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ اگر طلاق دی ہے پھر 3 مہینے یہ گیپ ہے، اس میں دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ طلاق دے چکے ہیں تو اب وہ عدت گزار رہی ہے وہ عورت، تو عدت کے بعد 3 مہینے گزریں گے تو وہ اس کے بعد آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ تو عدت کے دوران پھر دوبارہ طلاق دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ جو گیپ ہے درمیان میں یہ 3 مینسز کا ہے۔ اس کے بعد یا اس دوران آپ نے اگر صلح کر لی ہے تو ٹھیک ہے، اگر صلح نہیں کی، نیا نکاح کیا ہے دوبارہ 3 مہینے گزرنے کے بعد، تو پھر ٹھیک ہے، آپ دوسری طلاق استعمال کریں گے، ورنہ دوسری طلاق استعمال کی نوبت ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک طلاق دے دی، 3 مہینے اس نے عدت گزاری، اور اس کے بعد جدائی ہوگی، وہ عورت چلے گی، اور بس اب دوبارہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت تب بنے گی کہ دوبارہ سے نکاح ہو جاتا ہے یا صلح ہو جاتی ہے۔ اگر صلح ہوگی یا نیا نکاح ہو گیا تو پھر دوسری طلاق دیتا ہے تو اس کے درمیان پھر 3 مہینے کی عدت ہے، اور 3 مہینے کے دوران رجوع، اور 3 مہینے کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔